السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں زین علی، جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بریک کیا ہے کہ عامر لیاقت مرحوم جو ہیں جن کی کل وفات ہو گئی تھی، ان کے جی ایکس رے جو ہیں وہ یہ سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی پسلیاں اور جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ زین علی، اس کی کیا مزید ایکسپلینیشن ہے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے کل ایک ملازم نے انٹرویو دیا تھا، اس میں ان کے ملازم نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جب کل صبح 10:30 بجے اپنے کمرے کے اندر گئے تو ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں. ایک یہ بہت بڑی دلیل تھی جو ان کے اپنے جو ہیں وہ ڈرائیور نے یا ملازم نے جو ہے وہ کل انٹرویو دیا. آج جو ہے آغا خان ہاسپٹل کی جانب سے ایک ایکس رے رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. یہ کراچی کے کافی جو کرائم رپورٹرز ہیں ان کے پاس یہ ایکس رے رپورٹ موجود ہے. میرے پاس بھی یہ ایکس رے رپورٹ موجود ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا نام لکھا ہوا ہے، اور کل کے دن یہ ایکس رے رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی ہے. اس ایکس رے رپورٹ کو اگر، چونکہ ہم تو کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں، لیکن اگر اس ایکس رے رپورٹ کو دیکھا جائے تو یہ ایکس رے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ان کے دائیں بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ ایکس رے رپورٹ یہ بتاتی ہے، اور جنہوں نے آغا خان ہسپتال کے جن ڈاکٹرز نے یہ ایکس رے رپورٹ جاری کی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایز پر دس ایکس رے رپورٹ ان کا دایاں بازو جو ہے اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اور اگر آپ ان کے ملازم کا انٹرویو یا ان کے ملازم نے جو انکشاف کیا یا جو دعویٰ کیا اس کی گفتگو دیکھیں، اور ڈاکٹر جو آغا خان ہسپتال کے ہیں ان کی ایکس رے رپورٹ دیکھیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات ضرور نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جو پرسوں رات تک ٹھیک تھے، اچانک انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے بعد چیخیں بھی ماری، اور جو ڈاکٹر صاحب کی ایکس رے رپورٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہونی ہوئی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ. ایم شیور سندھ پولیس جو ہے وہ اس پر انویسٹیگیشن کرے گی. ان کا گھر سیل کر دیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن کی بھی جا رہی ہے. میری معلومات کے مطابق سندھ پولیس جو ہے وہ کافی پہلوؤں کے اوپر اب انویسٹیگیشن کر رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوگی اور کب تک چیزیں جو ہیں وہ باہر آئیں گی. اچھا زین، کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے کہ اب تک یہ ایکس رے رپورٹ چھپائی گئی، یہ اس کے باہر آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ دیکھیے، آج صبح سے لے کر جو سارا معاملہ ہوا ہے، پہلے سندھ پولیس یہ چاہتی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. ان کے اہل خانہ نے، ان کے ورثاء نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کیا. آج دن بھر جو ہے وہ سندھ پولیس جو ہے وہ یہ مناتی رہی اہل خانہ کو کہ کسی طریقے سے اہل خانہ مان جائیں کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے. اس کے بعد یہ ایکس رے رپورٹ جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کو بھی دکھائی گئی. اب اہل خانہ ظاہر ہے ان کے 2 بچے ہیں، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اپنی والدہ سے پوچھ کے انکار کیا یا کسی اور عزیز و اقارب سے پوچھ کے انکار کیا کہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا؟ اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پہلی اہلیہ تھی ڈاکٹر بشرا، ان سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی بات ہوئی، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے، ڈاکٹر بشرا نے منع کیا تھا کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا. اب یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے یہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، انہوں نے فائنڈنگز اکٹھی کرنی ہے کہ ایکس رے رپورٹ کل آغا خان ہسپتال جو ہے وہ جاری کرتا ہے، منظر عام پر آ جاتی ہے، پوسٹ مارٹم کل طے ہو جاتا ہے، لیکن آخری وقت میں ورثاء انکار کر دیتے ہیں، پھر ان کے جو ملازم کا بیان. تو یہ کافی 3-4 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے جن کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اچھا زین، ابھی کچھ دیر پہلے عامر لیاقت حسین کے جو مینیجر تھے ان سے بات ہوئی، انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، ان کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا ان کے مطابق. اور دوسری مطلب اس پورے معاملے میں شک کن کن کرداروں پر جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو پولیس کا کام ہے کن کن کے اوپر جاتا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جو ان کی تیسری اہلیہ تھی دانیہ شاہ، وہ آلریڈی سندھ ہائی کورٹ کے اندر گئی ہوئی ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جو ہے عامر لیاقت حسین سے جب خلا کا معاملہ چلا تو انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ میرے حق مہر کے اندر کوئی 11 کروڑ روپے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، مجھے سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ میرے 11 کروڑ روپے دلوائے. پھر آج صبح دانیہ شاہ کا یہ بیان آیا کہ میری اور عامر لیاقت حسین صاحب کی، مرحوم کی، 1 ہفتہ پہلے صلح ہو گئی تھی اور میں اب ان کی عدت کے اندر ہوں. یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف ان کی تیسری اہلیہ کے ساتھ جس طرح طلاق ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ویڈیوز، تصاویر، بیانات چلتے رہے ہیں،
وہ شکوک و شبہات تو جنم لے رہے ہیں، اور آئی ایم شیور سندھ پولیس جو ہے وہ تمام لوگوں سے تفتیش کر رہی ہوگی. اور پھر آج ڈاکٹر بشرا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو دانیہ شاہ کی والدہ ہیں وہ بھی ڈاکٹر بشرا کے ساتھ رابطہ کرتی تھی. مطلب یہ ایک ایسی کھچڑی اس ٹائم پکی ہوئی ہے جس کو حل کرنا سندھ پولیس کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. آج دانیہ شاہ کی والدہ کا بھی ایک بیان آیا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہیں ان کے مینیجر کو ہم نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے مینیجر کے سے ریلیٹڈ دعویٰ کیا دانیہ شاہ کی والدہ نے. تو یہ کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. پھر آغا خان اسپتال کی ایکس رے رپورٹ اور پوسٹ مارٹم نہ کروانا، ڈیلے کرنا پوسٹ مارٹم میں سندھ پولیس چاہتی تھی. ایک اس میں بہت بڑا سیٹ بیک سندھ پولیس کو ملا ہوگا کہ اگر یہ پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی. لیکن اب جب چونکہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، اب اہل خانہ نے ورثہ نے پوسٹ مارٹم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو ان آنسرڈ رہ گئی ہوں گی، جن کے جواب شاید ہمیں نہیں مل سکیں گے. لیکن پھر بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے ضرور منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ذہین علی نے یہ انکشاف کیا کہ عامر لیاقت حسین کی جو موت تھی وہ طبعی نہیں تھی، بلکہ اس میں قتل کا بھی جو ہے وہ شک شامل ہو چکا ہے ایکس رے رپورٹس کے بعد. اور جو عامر لیاقت حسین کی جو موت ہے اب ایک نئی کنٹروورسی کو جنم دے رہی ہے. ذہین علی آپ کا بہت شکریہ.